اکتوبر 1984 شام کے کھانے کی میز پر بیٹھے مرتضیٰ بھٹو نے اندرا گاندھی کے قتل کو موضوع بناتے ہوئے کہا کہ کچھ دیر پہلے میری بے نظیر سے بھی بات ہوئی تھی۔ اس کا خیال ہے کہ چیئرمین شہید نے جو شدید ترین غلطی کی تھی وہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی تھی، اور اندرا نے بھی سکھوں کے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کر کے بھٹو کی غلطی کو دہرایا تھا۔ بھٹو کو پاکستان کی سب سے سویلائز پرامن کمیونٹی کو ہرگز کافر قرار نہیں دینا چاہیے تھا۔ دونوں بھائیوں نے ہم ساتھیوں سے یہی سوال کیا کہ آپ کی نظر میں بھٹو صاحب نے اپنے دور اقتدار میں سب سے سنگین غلطی کیا تھی؟ ہم نے اپنی رائے چند الفاظوں میں بیان کر دی، جس کو سن کر مرتضیٰ بھٹو نے کہا کہ بے نظیر کو پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے بتایا تھا کہ بھٹو صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ مولوی حضرات کے دباؤ میں آ کر انہوں نے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دے کر بدترین غلطی کی، اور خود بے نظیر بھٹو کا بھی یہی خیال ہے کہ پاپا کو قادیانیوں کو ہرگز غیر مسلم قرار نہیں دینا چاہیے تھا۔ قریب بیٹھے سردار سلیم، جو شام ہوتے ہی مرتضیٰ کی گلن لیوٹ سے 2-3 پیالے پی مست رہا کرتا، انتہائی جوشیلے انداز میں بول اٹھا، "I fully support her view chairman شہید's biggest blunder was to declare them non-Muslim"۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے شاہ نواز، جس کے ہاتھ میں سگار جلانے والی موٹی اور کوئی 8-9 انچ لمبی ماچس سٹک تھی، جس کو اس نے زور سے سردار سلیم کے ہاتھ پہ مارتے ہوئے کہا، "چپ کر کے بیٹھ، تم کو کیا معلوم کہ چیئرمین شہید نے قادیانیوں کو کیوں اقلیت قرار دیا تھا؟ چیئرمین ہرگز پاکستان میں قادیانیوں کی بالادستی اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ قادیانی نوآبادیاتی نظام کی پیداوار ہیں اور اسرائیل سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، یورپ و امریکہ میں ان کو خصوصی مرات ہیں، اور یہ لوگ پاکستان کے ہر ادارے میں چھا چکے ہیں، جو کہ ملکی مفاد میں ہرگز نہیں تھا۔ پاکستان کی چھوٹی سی کمیونٹی امریکہ کے یہودیوں کی طرح پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک بننا چاہتے تھے۔ یوں تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ قادیانی نواز ان کے زیر اثر ہے۔ اقتدار میں آنے کا شارٹ کٹ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنا اور اس کے بعد 1974 کی قرارداد کا خاتمہ ہے۔ ضیاء، بے ضمیر نواز شریف، زرداری اور اب عمران خان بھی اسی ریس میں شامل ہیں۔ بہرحال اصل موضوع یہ ہے کہ ضیاء کے خود قادیانی ہونے کے شواہد اگرچہ منظر عام پر تو نہیں لائے گئے، مگر اس کے قادیانی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ ضیاء دور حکومت میں قادیانیوں کا اندرخانی وہی سٹیٹس بحال کر دیا گیا تھا جو ان کو غیر مسلم قرار دینے سے قبل حاصل تھا۔ اگر کوئی بندہ مخالف رائے رکھتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان حالات و واقعات کی روشنی میں خود فیصلہ کرے کہ کیا کوئی ضیاء جیسا شخص جو قادیانیوں کا کاغذی طور پر بدترین دشمن شمار کیا جاتا ہو، مگر ضیاء کے عملی اقدام و پالیسی اس کے دور میں مکمل طور پر قادیانی جماعت کے مفاد میں ہی جاتی ہوں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی تاریخ کو درست کرنے کی اشد ضرورت اس لیے ہے کہ ضیاءزم کی چھاپ اس کے جہنم واصل ہونے کے کئی دہائیوں بعد بھی بہت نمایاں ہے، جو مقدس دین اسلام اور پاکستان کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً ان ناقابل تردید حالات و واقعات کو سن کر اگر پھر بھی کوئی بندہ ضیاء کو قادیانی دشمن ہی تصور کرے گا تو پھر وہ ہرگز مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہے کوئی جماعت مودودی، دیوبندی، تبلیغی، وہابی، سیکولر، روشن فکر NGO ساختہ جو ضیاء کو قادیانی دشمن تو جانتا ہو، مگر ضیاء کے اقتدار سنبھالتے ہی اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں ملوث گرفتار شدہ قادیانیوں کے فوری باعزت رہائی کے فیصلے سے انکار کر سکے۔ اگر انکار نہیں کر سکتا تو کیوں نہیں اس سچائی کو قبول کرتا کہ ضیاء کا قادیانیوں پر یہ ایک احسان تھا، اور احسان دوستوں پر ہوتا ہے، دشمنوں پر نہیں۔ ہے کوئی جماعت مودودی، دیوبندی، تبلیغی جماعت، وہابی، سیکولر، روشن فکر NGO ساختہ کے جو ضیاء کو قادیانی دشمن تو جانتا ہو، مگر 1977 کی مارشل لاء کے فوری بعد ہی قادیانی لاہوری گروپ کے سربراہ ڈاکٹر سید احمد خان کے بیٹے میجر جنرل عبدالسعید، جس کو بھٹو نے قادیانی ہونے کی وجہ سے کاکول اکیڈمی کی سربراہی سے ہٹا کر فارغ کر دیا تھا، مگر ضیاء نے اس کو بحال کیا، بلوچستان کا مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور بعد میں کئی ممالک میں سفیر لگایا، اور پھر اس کے مرنے پر اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اس کے گھر جا کر فاتحہ خوانی کی۔
میں تمام دیوبندی وہابی جماعتی منافقین جو ضیاء قادیانی کو اسلام کا ہیرو سمجھتے ہیں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی مسلمان شناخت شدہ قادیانی کے جنازے فاتحہ خوانی میں شرکت کرے؟ جو لوگ ضیاء کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ یا تو میری اس بات کو غلط ثابت کریں، اور اگر نہیں تو پھر اقرار کریں کہ ہاں ضیاء خاندانی قادیانی تھا یا نہیں۔ اس سے غرض نہیں مگر اس نے ایک شناخت شدہ قادیانی کی نماز جنازہ یا فاتحہ خوانی کی، اس لیے وہ لازمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی وہابی دیوبندی جماعتی ضیاء کے اس عمل کو جان کر بھی اس کو کافر نہیں مانتا تو پھر یقینی طور پر وہ مسلمان ہی نہ رہا۔ ضیاء کے حمایتی اور وہ جو ضیاء کو معصوم پرامن قادیانیوں کا دشمن کہتے نہیں تھکتے، بتائیں کہ میجر جنرل عبدالسعید کو آئین پاکستان کے خلاف جا کر ایک قادیانی کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا، کیا یہ ضیاء کا قادیانیوں پر ظلم تھا یا مزید ایک اور نوازش؟ جانتا ہوں کہ سچ کا ساتھ دینا نہ تو وہابی اور نہ ہی سیکولر کے بس کی بات ہے، مگر شرم ان کو نہیں آتی؟ اگر نہیں تو مان لو کہ ضیاء قادیانی دشمن نہیں تھا بلکہ ان کا دوست تھا، اور وہ خود بھی قادیانی تھا۔ جنرل ضیاء نے اقتدار میں آتے ہی سبکدوش قادیانیوں کو پھر سے بحال کیا۔ کیا یہ عمل قادیانی دوستی ہے یا دشمنی؟ ہے کوئی جماعت مودودی دیوبندی تبلیغی وہابی سیکولر روشن فکر این جی او ساختہ جو اس حقیقت سے انکار کر سکے؟ یقیناً یہ ایک سچائی ہے اور سچائی کو کوئی مائع کا باپ جھٹلا نہیں سکتا۔ ضیاء ماشاء اللہ کے نفاذ کے فوری بعد ہی بھٹو دور حکومت کی بنائی قادیانی افسران کی تمام فائل غائب کر دی گئی۔ ہے کوئی جماعت مودودی دیوبندی تبلیغی جماعت وہابی سیکولر روشن فکر این جی او ساختہ قادیانی نواز جو ضیاء کے اس عمل کو قادیانی دشمن قرار دینے کی جرات کر سکے؟ ہے کوئی جماعت مودودی دیوبندی تبلیغی جماعتی وہابی سیکولر روشن فکر این جی او ساختہ قادیانی نواز جو انکار کر سکے کہ ضیاء نے اقتدار سنبھالتے ہی ایئر مارشل انعام الحق کو وزیر داخلہ بنایا، دوسرا وزیر داخلہ اسلم خٹک، تیسرا وزیر داخلہ وسیم سجاد، چوتھا وزیر داخلہ راجہ پرویز اور پانچواں نسیم احمد کو بنایا۔ یہ پانچوں اپنی شناخت کے ساتھ تصدیق شدہ قادیانی تھے۔ کیا قادیانیوں کو پاکستان کی حساس وزارت کا وزیر بنانا ضیاء کی قادیانی دشمنی کے زمرے میں آتا ہے؟ جواب دیں۔ ہے کوئی جماعت مودودی دیوبندی تبلیغی جماعت وہابی سیکولر روشن فکر این جی او ساختہ قادیانی نواز جو اس حقیقت سے انکار کر سکے کہ ضیاء نے خاص طور پر قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ مرزا مسرور احمد اور اس کے درجن ساتھی رفقا کو افریقہ سے پاکستان بلوا کر پاکستان کی وزارت مالیہ میں کلیدی عہدے دیے؟ کیا ضیاء کا یہ عمل قادیانی دشمنی اور نفرت کی فہرست میں ڈال دیا جائے؟ ہے کوئی جماعت مودودی دیوبندی تبلیغی جماعتی وہابی سیکولر روشن فکر این جی او ساختہ قادیانی نواز جو اس سچائی کو جان کر بھی ضیاء اور قادیانیوں کو ایک دوسرے کا مخالف جانے کہ اس نے بلوچستان جہاں پاکستان کے بننے کے بعد قادیانی سرایت کر کے اس صوبے کو اپنا مضبوط بیس بنانا چاہتے تھے؟ ضیاء نے اقتدار سنبھالتے ہی وہاں کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل میجر جنرل عبدالسعید اور گورنر رحیم الدین خان کو بنایا جو دونوں ہی قادیانی تھے۔ یاد رہے کہ یہ جنرل رحیم الدین وہی شخص ہے جن نے سب سے پہلے لاہور میں اینٹی قادیانی تحریک میں شامل مظاہرین پر گولی چلائی اور 1953 کا مارشل لا لگانے میں پیش رہا۔ کیا ان تعینات کو ضیاء کی قادیانیوں سے مزید ایک نفرت کے اظہار کے طور پر دیکھنا چاہیے؟ ہے کوئی جماعت مودودی دیوبندی تبلیغی جماعتی وہابی سیکولر روشن فکر این جی او ساختہ قادیانی نواز جو بلوچستان کو قادیانیوں کے حوالے کرنے کی اس سچائی کو جان کر بھی ضیاء کو حسب معمول قادیانیوں کا بدترین دشمن قرار دیتا پھرے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ غلام اسحاق خان جو ایک قادیانی صہیونی مسٹر ایم احمد کا خاص دوست اور نمائندہ تک تھا جس نے قادیانی تبلیغ کے مواد کو شائع کرنے کا اجازت نامہ جاری کیا؟ ہے کوئی بھی ایسا مسلمان جو اس مواد کی اجازت دے سکتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی نفی ہو؟ ظاہر ہے یہ کام ایک غیر مسلم کے علاوہ اور کوئی کرنے کی جرات کر ہی نہیں سکتا، اور یہ کام غلام اسحاق خان نے کیا۔ یہ ایک پکی دلیل ہے کہ اسحاق خان خود ایک چھپا قادیانی تھا اور ضیاء الحق کے دور حکومت میں ضیاء کا دست راست بنا رہا، ضیاء کا ہنچ مین تھا، اس کی حکومت میں مرکزی کردار ادا کرتا رہا۔ ضیاء اور اسحاق نے پاکستان میں قادیانیوں کو اہم ترین عہدوں سے نوازا۔ ایم احمد نے اپنے ہم مذہب اسحاق خان کو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی کا چیئرمین منتخب کروانے کی کامیاب کوششیں کیں۔
اب ہے کوئی جماعت مودودی دیوبندی تبلیغی جماعت وہابی سیکولر روشن فکر این جی او ساختہ قادیانی نواز ضیاء و قادیانی دفاع میں یہ کہنے کی ہمت رکھتا ہو کہ ضیاء تو سیدھا سادہ بولا بالا تھا، اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس کا سب سے اعتمادی ساتھی اسحاق خان اور قادیانی آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ شرم ان جماعت مودودی دیوبندی تبلیغی جماعتی وہابی سیکولر روشن فکر این جی او ساختہ قادیانی نواز کو پھر نہیں آتی، جیسا کہ ہم سب اس بات کا فہم رکھتے ہیں کہ قادیانی اپنی مذہبی پہچان کو ظاہر نہیں ہونے دیتے اور تبلیغی جماعت اپنے کٹر وہابی مسلک کو تادیر ظاہر نہیں کرتے، جیسا کہ ضیاء نے انتہائی چلاکی سے اپنے اور اپنی بیوی کے خاندان کی قادیانی پہچان کو چھپائے رکھا، گو کہ ضیاء کی بیوی کا قادیانی ہونا منظر عام پر آ چکا ہوا تھا۔ اسی زمانے میں تبلیغی جماعت کے امیر حاجی وہاب نے ضیاء سے دوستانہ ماحول میں سوال کیا کہ آپ کی بیوی تو قادیانی ہے، جس کا جواب ضیاء نے ان الفاظوں میں دیا کہ جس زمانے میں ہماری شادی ہوئی تھی تو قادیانیوں سے شادی کرنے کا رواج عام تھا۔ اس بغیرت مولوی میں اگر رتی بھر بھی اسلام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو پاکستان بھر میں ضیاء کی بیوی کے قادیانی ہونے کا عوامی اعلان کرتا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ جو ضیاء پاکستان کے لوگوں کو راسخ العقیدہ مسلمان بنانے کا شور مچاتا پھرتا ہے، شریعت اسلام کو نافذ کرنے کی بات کرتا رہتا ہے، اس کا اپنا حال یہ ہے کہ اپنی بیوی تک کو مسلمان نہیں بنا سکا، مگر دیوبندی مولوی نے ضیاء سے مرات لے کر اس وقت خاموشی اختیار کی کہ ضیاء کے مرنے کے کافی عرصہ کے بعد ایک اسلامی ملک کے سربراہ کی بیوی کے قادیانی ہونے کا ذکر کیا کرتا۔ اسی طرح سے ضیاء حکومت میں شامل بہت سے وزیر مشیر جو اپنی زبان سے قادیانی ہونے کی نفی تو کرتے تھے، مگر ان میں سے اکثر چھپے قادیانی تھے یا قادیانی نواز تھے، جیسا کہ سرتاج عزیز اور محبوب الحق، جن کو ضیاء یہ جان کر بھی کہ یہ دونوں احمد جیسے زریلے قادیانی کے خاص شاگرد و چمچے ہیں، مگر پھر بھی ضیاء نے ان کو اپنی حکومت میں اہم ترین عہدے دے رکھے تھے۔ سرتاج عزیز اور محبوب الحق قادیانی، ظفر اللہ خان احمد یا ڈاکٹر سلام جیسے مسینک قادیانیوں کے مداح ہمدرد کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ کیا یہ ضیاء کی قادیانی پرسیکیوشن کا ایک حصہ تھا کہ ان کے لیے نرم گوشے رکھنے والے افراد کو اپنی حکومت کے مضبوط ترین ستون بنائے رکھا؟ ہے کوئی جماعت مودودی دیوبندی تبلیغی جماعتی وہابی سیکولر روشن فکر این جی او ساختہ قادیانی نواز جو ان حقائق کو جاننے کے باوجود ضیاء کو قادیانیوں کا دشمن قرار دینے کی کوشش کر سکے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ضیاء نے بھٹو حکومت کے خلاف جو سے ابیت شائع کیا تھا، جس میں بھٹو پر بے شمار جھوٹے الزامات لگائے جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی، مگر اس میں بھٹو حکومت کو فاجر و فاسد شرابی زانی کمیونسٹ حکومت کا بھی درج تھا، اور اسی وجہ سے قادیانی جماعت نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک فاجر و فاسد حکومت کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کلمہ گو یا جماعت کو کافر قرار دے۔ یہ بات اب کسی سے پوشیدہ نہیں رہی کہ یہ وائٹ پیپر جماعت اسلامی کے قادیانی نواز قریشی برادران اور قادیانی جماعت کے مرزا مبشر لطیف منظور احمد کی زیر نگرانی تیار کی گئی تھی، جس حکومت میں ختم نبوت جیسے اہم ترین 90 سالہ پرانے مسئلے کو منطقی انجام تک ایک طویل بحث کے بعد پہنچا کر دین اسلام کی گراں قدر خدمت کی۔ اس ہی حکومت کو فاجر و فاسد لکھنے کا مقصد قادیانیوں کے اس موقف کی تائید کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ جس کا چرچا وہ 1974 سے لے کر اب تک کرتے چلے آئے ہیں کہ ایک فاجر و فاسد حکومت کو شریعت اسلامیہ کا اہم ترین فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، لہٰذا ایسی حکومت کے 7 ستمبر 1974 کے فیصلے کو کالے دم قرار دینا چاہیے۔ اب قادیانی نواز، صحافی، روشن فکر، سیکولر عناصر، زائد احمد اور یا مقبول انصار عباسی جو ضیاء کو اسلام کا مرد مجاہد قرار دینے والے ہیں، اور لیاقت بلوچ اتوں مولوی وچوں برکے والی آپاں عزیزہ ہی فیصلہ کریں کہ جس حکومت کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہو کہ 90 سالہ پرانے فتنے کو جائز طور پر غیر مسلم قرار دے کر ایسی حکومت کو فاسد و فاجر قرار دینا قادیانی خواہش کے عین مطابق ہے یا نہیں، اور بھٹو کے خلاف ضیاء حکومت کا وائٹ پیپر شائع کرنے کا اصل ہدف قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی شرعی حیثیت میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ قادیانی موقف کو ہی دینا تھا۔ اس وائٹ پیپر میں بھٹو صاحب پر دیگر جو الزامات لگائے تھے ان کی کوئی پختہ بنیاد
تھی ہی نہیں۔ ہمیں تاریخ یہ سبق دیتی ہے کہ ضیاء ماشاء اللہ کے ہر پہلو سے قادیانی نوازی کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ یاد رہے کہ بھٹو دور حکومت کے دوران 1975 میں قادیانیوں کی طرف سے سیشن کورٹ میں ایک اپیل دائر کی گئی تھی جس میں ان کی عبادت گاہوں کو مساجد کہنے، مرزا غلام قادیانی کو نبی اور رسول کا نام دینے اور ان کی اذان کی حکومتی اجازت طلب کی گئی تھی، مگر بھٹو دور حکومت میں یہ اپیل فوری رد کر دی گئی۔ اس کے بعد ضیاء ماشاء اللہ کے لگتے ہی قادیانیوں نے یہی اپیل اگست 1977 میں لاہور ہائی کورٹ میں کر دی، جس میں جج ضیاء کا اعتمادی ممکنہ قادیانی مگر یقینی سخنی گماشتہ شیخ آفتاب احمد تھا۔ اس نے قادیانیوں کے حق میں ان الفاظ کے ساتھ یہ فیصلہ دیا، گو کہ 1974 میں آئینی طور پر احمدیوں کو غیر مسلم تو قرار دے دیا گیا تھا، مگر یہ لوگ گزشتہ 1 صدی سے اپنی عبادات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ احمدی خاص قسم کے غیر مسلم ہیں کہ قرآن، اللہ، رسول، حدیث، سنت، تبلیغ کے قائل ہیں، اگرچہ مسلمان بھی ان اشعار کو ہی مانتے ہیں اور ایسی ہی عبادات پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح احمدی بھی ان سب پر ایسے ہی قائم ہیں جیسے کہ ایک مسلمان ہوتا ہے، لہذا قادیانی مرزا کو نبی مانتے ہیں تو ان کو اس سے روکا نہیں جا سکتا اور نہ ہی ان کو اپنی عبادات کرنے سے روکا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کی عبادت گاہ کو مسجد کہنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ضیاء کے منتخب کردہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آفتاب نے مکمل طور پر قادیانیوں کے حق میں ایک واضح فیصلہ دے دیا، اور ظاہر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں ضیاء حکومت کی منشا اگر نہ شامل ہوتی تو کس جج میں یہ جرأت تھی کہ وہ ایسا فیصلہ سنا سکتا۔ یہ فیصلہ قادیانیوں کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ ضیاء نے اپنے دینی مرکز ربوہ کی ہدایت پر آفتاب احمد کی عدالت میں مقدمہ چلایا۔ یہ وہی جج تھا جس نے 1980 میں ڈیرہ غازی خان کی کسی مسلم مسجد کو قادیانیوں کی مسجد ہونے کا فیصلہ دے کر مسلمانوں کو حیران کر دیا تھا، اور اس ہی جج نے 1979 میں 1972 کی بھٹو صاحب کی پاکستان میں یہودیوں کی تنظیم فری میسن پر لگائی پابندی کے فیصلے کو کالے دم قرار دے کر فری میسن کو دوبارہ سے پاکستان میں کام کرنے کی اجازت دی تھی۔ جسٹس آفتاب کے بارے میں وثوق سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ براہ راست قادیانی تھا، مگر وہ برملا اپنے اس عقیدے کا بیان کیا کرتا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ظہور کا قائل نہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ضیاء نے ایسے بعدعقیدہ انسان کو ہائی کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت کا جج بنایا۔ بعد میں ضیاء نے اس ہی بندے کو وزارت مذہبی کی بھی پیشکش کی۔ قابل غور امر یہ ہے کہ اگر ضیاء حقیقت میں قادیانی دشمن ہوتا یا راست عقیدہ مسلمان ہوتا تو پھر کسی ایسے جج کو ہرگز قادیانی اپیل کے مقدمے میں لاتا ہی نہ جو پہلے ہی قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دے چکا تھا، جیسا کہ آفتاب احمد تھا۔ بھٹو دور حکومت، جس کو مرزائی ضیاء اور جماعت مودودی فاجر و فاسد، فحاشی، عریانیت و لادینیت کے نام سے مشہور کرتا رہا، مگر تاریخ پاکستان گواہ ہے کہ جب قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا تو اس فیصلے کے خلاف انہوں نے کورٹ میں اپیل کی، مگر کورٹ نے بھٹو حکومت کی پالیسی اور شریعت کے قانون کے مطابق قادیانیوں کی اپیل کو فوری رد کر دیا تھا۔ اب جس ضیاء کو حقائق کے برعکس خوارج اور روشن فکر سیکولر قادیانیوں کا بدترین دشمن کہتے ہیں، اس بدبخت کے دور کے آغاز میں ہی قادیانیوں نے 1974 کے قومی اسمبلی کے قادیانی لاہوری گروپ کو غیر مسلم قرار دینے کے فیصلے اور قادیانیوں کو اپنی عبادت یا خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی عدالتی اپیل منظور کی گئی، اور جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قادیانیوں کے حق میں فیصلہ ہوا، جس بھٹو حکومت کو یہودی، جماعت مودودی اور دیوبندی وہابی اسلام دشمن، فاجر اور فاسد آج تک کہتے ہیں، مگر اس حکومت نے تو منکر ختم نبوت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے خلاف
کسی اپیل کا حق اس لیے نہیں دیا کہ وہ اسلام کے بنیادی عقیدے کے ہی منکر تھے، مگر جس مرضی ضیاء کو یہ آج تک اسلام کا سپہ سالار، امیر المومنین اور ایک سچا مسلمان کہتے چلے آ رہے ہیں، اس ضیاء نے جولائی 1977 میں اقتدار حاصل کیا اور اگست 1977 میں قادیانیوں کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں اس ہی اپیل کو منظور کر کے فیصلہ بھی ان کے حق میں کر دیا۔ یہ نام نہاد ختم نبوت کے پاسبان اس دور میں پاکستان کے در و دیوار پر مرد حق ضیاء الحق لکھتے دیکھے گئے، اور اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ جماعتی وہابی دیوبندی ہرگز پاسدار نظریہ ختم نبوت نہیں کہ ان کی ناک کے نیچے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا، مگر ان میں سے ایک نے بھی اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی، کوئی احتجاج نہیں کیا۔ کیا جواب ہے ان بے شرموں کے پاس؟ کیا یہ ان کی کھلی منافقت نہیں ہے؟ تصور کریں کہ یہ وہی ضیاء اور اس کا دور اقتدار تھا جس نے عوام کے ہر دل عزیز لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی سزا کے لیے ججوں اور عدالتوں کو مجبور کرتا رہا، جس بھٹو کی رہائی کے لیے ساری دنیا سے اپیلیں آئیں، مگر ضیاء نے اس کے باوجود اپنی منشا پر بھٹو کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے ہر قسم کے ہاتھ کنڈے استعمال کیے، ججوں کو بدلا، وعدہ معاف گواہوں پر ہر قسم کا دباؤ ڈالا، تب کہیں جا کر وہ بھٹو کو پھانسی دینے میں کامیاب ہوا۔ اب میں ہر ایک دیوبندی وہابی جماعتی قادیانی اور سیکولر سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ضیاء اس قدر ہی قادیانیوں کا دشمن تھا تو پھر وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں پر لازمی دباؤ ڈالتا کہ وہ قادیانیوں کے حق میں ہرگز فیصلہ نہ دیں، مگر سچائی یہی ہے کہ ضیاء نے نظریہ ختم نبوت میں درار ڈالنے کے لیے اپنے دور میں ہی قادیانیوں کو ایسے موقع فراہم کیے کہ کسی طرح سے ان کا مسلم سٹیٹس بحال ہو جائے جو ستمبر 1974 سے قبل تھا۔ ضیاء نے پاکستان کے آئین اور اسلامی شریعت کے منافی جا کر قادیانیوں کی اپیل سماعت کے لیے نہ صرف لاہور ہائی کورٹ میں منظور کروائی بلکہ فیصلہ بھی ان قادیانیوں کے حق میں کروایا۔ بھٹو کے کیس میں ضیاء کو جس جج پر بھی شک گزرتا کہ وہ فیصلہ اس کی منشا پر نہیں دے گا اس کو فارغ کر دیا جاتا، مگر یہ کیسا قادیانی دشمن تھا کہ جن ججوں نے قادیانیوں کے حق میں فیصلے دیے ان ہی کی عدالتوں میں قادیانیوں کی اپیل کی سماعت منظور کروائی گئی۔ بہرحال ضیاء دور حکومت میں قادیانیوں کو وہی سہولتیں ملنا شروع ہو گئیں جو 7 ستمبر 1974 سے قبل تھیں۔ پھر میرا یہی سوال ہے کہ تمام جماعت مودودی دیوبندی وہابیوں سے کہ اگر وہ ضیاء کی جگہ ہوتے تو کیا کسی ایسے کلٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہی نہ مانتا ہو، جس کو اسلامی شریعت و ملکی آئین کی رو سے غیر مسلم قرار دے دیا جا چکا ہو، کیا عدالتی طور پر ان کو ایسا موقع فراہم کریں گے کہ جس سے اس گروپ کی اور مسلمان کی پہچان میں فرق کرنا ممکن نہ ہو سکے، اور جس کے نتیجے میں قادیانی اور ان کے ہمنوا آج تک پاکستان سے ناموس رسالت اور نظریہ ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے فساد پیدا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ بہرحال جو بھی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ جماعت مودودی تبلیغی جو پشت پردہ قادیانیوں کے طرفدار و حلیف ہیں، ان کے سامنے ضیاء کی قادیانیوں پر کی جانے والی بے شمار عنایتوں اور اس کی بیوی اولاد کے قادیانی ہونے کے تمام ثبوت بھی رکھ دیں تو پھر بھی یہ اسلام کی بجائے ضیاء کافر کا ہی ساتھ دیں گے کہ اور اس ہی منوس کو امیر المومنین اور مجاہد اسلام قرار دیں گے کہ اسی کو کہتے ہیں دلوں پہ مہر لگنا۔ اب ہے کوئی جماعت مودودی دیوبندی تبلیغی وہابی سیکولر روشن فکر این جی او ساختہ جو میرے ضیاء کے قادیانی دوست ہونے کے حوالے کو جھٹلا سکے؟ مگر شرم ان کو نہیں آتی۔ ضیاء کے قادیانی نواز نہ ہونے پر جماعت مودودی دیوبندی تبلیغی جماعت وہابی سیکولر روشن فکر این جی او ساختہ قادیانی نواز کے پاس فقط ایک دلیل کا حوالہ ہے کہ اگر بار بار کہتے ہیں کہ اگر ضیاء قادیانی دوست ہوتا تو پھر ان کے خلاف 1974 کا آرڈیننس بل کیوں پیش کرتا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اگر ہم اس زمانے کے حالات و واقعات جائیں تو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ اول یہ کہ ڈیرہ غازی خان مسجد اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے جو کہ قادیانیوں کے حق میں ہوئے تھے، ضیاء حکومت میں کثیر تعداد قادیانی افراد کی شمولیت، فوج، بیوروکریسی میں بڑھتا قادیانی اثر و رسوخ، تبلیغی جماعت کی طرز پر قادیانی عقائد کی کھلے عام تبلیغ، ربوہ میں مغربی ممالک کے سفارتی گاڑیوں کی آزادانہ آمد و رفت، چودھری ظفر اللہ خان پر لندن میں پاکستان
مخالف سرگرمیوں کے سنگین الزامات تھے۔ اس کے 1983 میں پاکستان آنے پر ضیاء کا اس سے نہ صرف اچھا برتاؤ اور خفیہ میل جول سے قادیانی مخالف عناصر میں ضیاء کے قادیانی ہونے پر شک و شبہات پیدا ہو چکے ہوئے تھے۔ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ 1977 سے لے کے 1984 تک ریاستی سطح تک قادیانی اثر و رسوخ عوامی طور پر منظر عام آنا شروع ہو چکا تھا۔ پاک فوج کے جونیئر افسران میں بھی ضیاء کی قادیانیوں پر مہربانی کو محسوس ہونا شروع ہو چکا تھا، اور ایک میجر امیر افضل خان نامی عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیاء اور اس کے حواریوں، جن میں جنرل کے ایم عارف، جنرل اختر رحمان خان کے قادیانی ہونے کی زبردست تحقیق کے نتیجے میں یہ بات ناقابل تردید شواہد کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ ضیاء اور اس کے مارشل لا دور کے ہمکار بہت سے فوجی جرنیل ضیاء حکومت کے وزیر، مشیر، نوکرشاہی، مجلس شورا، انٹیلیجنس اداروں، پولیس، داخلہ، مالیہ، دفاع، عدلی یا اور دیگر وزارتوں میں قادیانی چھا چکے ہوئے تھے۔ ضیاء حکومت نے دیوبندی جماعت مودودی کے اشتراک سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کی بنیاد پر پاکستان میں پھیلتے قادیانی اثر و رسوخ سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر ایک نئے فرقہ وارانہ رجحان کو فروغ دے دیا، جس سے قادیانی کلٹ کی سرگرمیوں سے تو لوگوں کی توجہ ہٹ گئی اور پاکستان میں شدت سے دیوبندی شیعہ فسادات کے واقعات میں اضافہ بھی ہوا۔ ضیاء نے اپنی قادیانی نوازی پر پردہ ڈالنے کے لیے جماعت مودودی اور تبلیغی دیوبندیوں کو بھی زبردست مراعات دیں۔ 1984 کے آغاز میں لاہور کے ایک نامی گرامی لاہوری قادیانی خاندان کی کسی شادی کی تقریب میں ضیاء کی بیوی اولاد کی شرکت کی خبر عام ہوئی، جس سے ضیاء کے قادیانی روابط کا عوامی چرچا ہونا شروع ہو گیا، اور مارچ 1984 تک غیر وہابی دیوبندی علماء کی طرف سے قادیانیت کی کھلے عام تبلیغ، ان کا مسلمانوں کی طرح عبادت کرنے جیسے امور پر 30 کے قریب قادیانی مخالف مقدمات درج ہو چکے ہوئے تھے۔ اس تمام عرصے میں کچھ بریلوی اور اہل تشیع علماء نے ضیاء دور میں حکومت کی قادیانی نوازی پر نکتہ چینی بھی کی، جو ضیاء کے لیے بڑی درد سرد بنے رہے۔ ضیاء نے کئی بار اپنی تقاریر میں بھی ان علماء کا نام لیے بغیر ان پر حکومتی قادیانی نوازی پر تنقید کو فرقہ واریت پھیلانے کا رنگ دینے سے جوڑ دیا۔ ضیاء کی تقاریر میں قادیانیوں کے لیے اکثر احمدی اور اس کو فرقہ کے طور پر سننے میں آیا، جبکہ کسی قادیانی جیسے قطعی کفری عقیدہ رکھنے والے غیر مسلم گروپ کے لیے فرقہ کا لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ بہرحال ضیاء کی حکومت میں کثیر قادیانی افراد کا ہولڈ ان پر کی جانے والی نوازشوں سے ضیاء کا قادیانی ہونا یا قادیانی نواز ہونے کے تاثر کو زائل کرنا ضیاء کی مجبوری بن چکا ہوا تھا کہ وہ اپنے قادیانی پس منظر کو چھپانے کے لیے امتناع قادیانیت نامی بل کو پاس کرتا، اور یقیناً اس نے یہ قدم قادیانی خلیفہ کی رضامندی سے ہی کیا کہ مرزا طاہر کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ قادیانی ضیاء اشتراک کی حقیقت اگر عام ہو گئی تو ایک زبردست تحریک کے نتیجے میں نہ تو ضیاء کی ایسی حکومت قائم رہ سکے گی جس میں قادیانی مفادات کی زبردست رکھوالی کی گئی، اور تحریک کے نتیجے میں قادیانی قتل عام کا بھی شدید اندیشہ پیدا ہو سکتا تھا۔ لہذا غم سے غریبی اچھی کہ عوام کو ایسا بیوقوف بنایا گیا کہ آج تک اس ہی جھوٹ کا چرچا کیا جاتا ہے کہ ضیاء قادیانیوں کا شدید ترین مخالف تھا۔ اس بات پر ضیاء کے اتحادی وہابی دیوبندی جماعتی قادیانی بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ضیاء نے مذہبی حلقوں کی طرف سے دباؤ کے پیش نظر آرڈیننس منظور کیا تھا۔ اس سے تو یہ سچ مزید دلیل کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر مذہبی حلقوں کی طرف سے دباؤ نہ ہوتا تو ضیاء نے کسی نے آرڈیننس کو تو متعارف نہیں کروانا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ 1978 کا فیصلہ جو قادیانیوں کے حق میں ہوا تھا اس کی ہی قانونی حیثیت برقرار رہتی۔ مذہبی حلقوں کا دباؤ اور ضیاء کو اپنا قادیانی پس منظر چھپانے کے لیے اس بل کو نہ چاہتے ہوئے بھی منظور کرنا پڑا۔ اس بل کے پاس ہوتے ہی ضیاء کے قادیانی اور قادیانی نواز ہونے کے موضوع پر بحث ہی ختم ہو گئی، اور دیوبندی جماعت مودودی اور ربوہ کے مرکز نے دنیا بھر میں ضیاء کو قادیانیوں کا سب سے بڑا دشمن کے طور پر ایسا مشہور کر دیا کہ آج کوئی ضیاء کے قادیانی ہونے پر بات کرتا ہے تو
اس کی سچ بات کو شدت سے رد کر دیا جاتا ہے، جبکہ ضیاء کی ساری زندگی قادیانیوں سے داستان محبت کی عملی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ضیاء دور میں جب قادیانیوں کے خلاف قانون پاس ہوا تو اس سے قادیانیوں کی زندگی تباہ کر دی، اس پر ظلم و ستم اور طرح طرح کے مقدمات قائم کر دیے گئے، جبکہ قادیانیوں کی اپنی جاری کردہ فہرست میں جنرل ضیاء کے 1984 تا 1988 دور میں قادیانی پیروکاروں کے خلاف فقط 7 FIR ہی کٹی تھی۔ مثال کے طور پر کسی قادیانی کے گھر یا دکان میں کلمہ یا سورت لکھنے جیسی کمزور FIR درج ہوئی، اور ان FIR پر مقدمات کا کیا فیصلہ ہوا یہ کسی کے ریکارڈ میں نہیں۔ کتنے قادیانی پھانسی لگے، کتنوں کو سزا ہوئی، کتنے مرزائیوں کو کوڑے مارے گئے، کتنے کو اینٹی سٹیٹ سمجھ کر شاہی قلعے میں لے جا کر بدترین تشدد کیا گیا، یہ تو کسی وہابی دیوبندی سیکولر کو معلوم نہیں، مگر سارے جگ میں دہائی یہی سننے کو ملتی ہے کہ ضیاء دور میں قادیانی پرسیکیوشن کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ یعنی جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کا گمان ہو جائے، اس کو کہتے ہیں جماعت مودودی دیوبندی قادیانی سیکولر نام نہاد روشن فکروں کی بدترین منافقت۔ ضیاء نے جن سے دشمنی کی ان کی نسل تک کو نہیں چھوڑا۔ اگر در حقیقت وہ قادیانیوں کا دشمن ہوتا تو جھوٹے سچے مقدمات بنا کر کم از کم قادیانی خلیفہ اور اس کے ساتھیوں کو کب کب پھانسی لگا دیتا ہے۔ کوئی جماعت مودودی دیوبندی تبلیغی جماعتی وہابی سیکولر روشن فکر NGO ساختہ قادیانی نواز جو ان حقائق کی نفی کر کے ضیاء کو قادیانی دشمن کے طور پر ثابت کرنے کی جرات کر سکے، نہ خنجر چلے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ بہرحال تصویر کا دوسرا رخ دلچسپ ترین دیکھیں کہ جماعت مودودی دیوبندی وہابی جماعتی مزید ایک جھوٹا دعویٰ یوں کرتے ہیں کہ ضیاء نے مرزا طاہر کو ایک قادیانی مخالف شخص کے قتل کے مقدمے میں گرفتار کر کے پھانسی لگانے کا پلان تیار کیا ہوا تھا، اور پاکستان کی تمام خفیہ ایجنسیوں کو مرزا طاہر اور اس کے ساتھیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور موقع ملنے پر گرفتار کرنے کی ہدایات جاری کی ہوئی تھیں۔ یہ بھی جماعت مودودی وہابی دیوبندی اور قادیانیوں کا مشترکہ جھوٹ ہے کہ 26 اپریل 1984 کو ضیاء نے آرڈیننس بل پاس کیا، اور بقول جماعت مودودی وہابی دیوبندی قادیانی اس کے ساتھ ہی ضیاء نے ایجنسیوں کو مرزا طاہر کو گرفتار کرنے کا اشارہ دے دیا تھا، مگر مرزا طاہر ایجنسیوں کو جانسا دے کر پاکستان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ 26 اپریل کو بل پاس ہونے کے 5 دن کے بعد 31 اپریل 1984 کو مرزا طاہر اپنے 20 قریبی رفقا جو سبھی شناخت شدہ قادیانی تھے، اپنی اہلیہ اور 2 بیٹیوں کے ہمراہ دن کی روشنی میں ربوہ سے کئی گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ موٹر وے پر طویل سفر نکلا۔ نہ تو اس نے بیس بدلا اور نہ ہی جعلی پاسپورٹ بنایا۔ اگر حکومتی ایجنسیاں اس پر نظر رکھے ہوتی تو مرزا طاہر اور اس کے ساتھیوں کو راستے میں ہی گرفتار کر لیتی، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوا، جس سے 3 مسینک جماعت مودودی تبلیغی اور جماعت قادیانی کے اس دعوے کی مکمل نفی ہوتی ہے کہ ضیاء نے مرزا طاہر کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا ہوا تھا، مگر وہ کسی طرح سے پاکستان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مرزا طاہر قادیانی مشیروں مبلغوں اور اہل خانہ پر مشتمل ایک قافلے کی شکل میں پاکستان کے ایئرپورٹ، جہاں ہر ایجنسی کے ماہر بندے ہر آنے جانے والے کی خوب جانچ پڑتال کرتے ہیں، مگر مرزا طاہر اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ VIP لاؤنج کے امیگریشن چیک اپ کروا کے طیارے میں چلے جاتے ہیں، اور کسی کو اس کو روکنے کی جرت تک نہیں ہوئی۔ اب ضیاء مردود کے جماعت مودودی تبلیغی وہابی طالبانی حمایتی خود ہی بتائیں کہ حکومتی فیصلے سے ہی مرزا طاہر کو پاکستان سے جانے دیا گیا تھا کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ ضیاء نے ہی اس کو جانے دیا، اور اب اگر مرزا طاہر کو وہ گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکا دیتا تو اس کی قادیانی دشمنی کی کوئی منطقی عملی دلیل بھی ملتی، مگر مرزا طاہر کے ترک پاکستان کرنے کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضیاء کی قادیانیوں سے دوستی کی ایک اور مثال ہے۔ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ ضیاء اور اس کی بیگم نے طیارے میں جا کر
مرزا طاہر اور اس کی فیملی سے الوداعی ملاقات بھی کی تھی، جس کی وجہ سے جہاز کی پرواز میں کافی تاخیر بھی ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی ہے، اس سفر کا قادیانی موقف یوں ہے کہ وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت سے منسلک کر دیتے ہیں کہ بقول ربوہ ضیاء نے تو مرزا طاہر کو گرفتار کرنے کا مکمل انتظام کیا ہوا تھا، مگر یہ ایک خدائی معجزہ ہوا جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آنے والوں کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا یا غار کے دہن پر مکری کا جال تھا، اسی طرح سے مرزا طاہر کی گرفتاری کے لیے ضیاء کے بھیجے ایجنسیوں کے کرندوں کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور وہ مرزا صاحب کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے معجزے کے بعد مرزا طاہر کی ہجرت بھی ایک معجزہ ہے۔ اب وہابی دیوبندی جماعت مودودی جو ضیاء مرزائی کے طرفدار ہیں وہ بتائیں کہ 1984 میں مرزا طاہر کو پاکستان سے جانے کی اجازت دینا قادیانی دوستی ہے۔ اگر اب بھی جماعت مودودی وہابی بضد ہیں کہ ضیاء قادیانی دشمن ہی تھا تو ان کے خلیفہ کو گرفتار کرنا چاہتا تھا، تو پھر ان کا خلیفہ پاکستان سے نکلنے میں کیسے کامیاب ہوا کہ اس کا نکلنا یا تو ضیاء کی ایما پر ہو سکتا ہے، پھر وہی وہابی دیوبندی بھی قادیانیوں کی طرح مرزا طاہر کے پاکستان سے نکلنے کو خدائی معجزہ سمجھتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک چیز ہے، جواب دو ہے منافقوں کہ تمہارا اسلام کے مجاہد نے اس کو جانے دیا، یہ ایک خدائی معجزہ تھا یا جنرل ضیاء نے اس کو جانے دیا؟ ہمت ہے تو جواب دو۔ وہابی دیوبندی جماعت مودودی اور قادیانی یک زبان ہو یہی جھوٹ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب ضیاء نے تو قادیانیوں کے خلاف آرڈیننس جاری کر کے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی، لیکن اصل صورتحال یوں ہے کہ 1984 میں بل پاس ہوا، مگر مرزا مسرور احمد جیسے نامور قادیانی اور اس کے رفقا کو ضیاء نے 1985 میں وزارت مالیہ میں کلیدی عہدوں پر تعین کیا۔ 1984 میں بل پاس کیا، مگر اسلم خٹک، وسیم سجاد جیسے معروف قادیانیوں کو اس کے بعد بھی وزیر داخلہ بنائے رکھا۔ خٹک آخری وقت تک ضیاء کا مشیر خاص رہا۔ بل پاس کرنے کے بعد میاں منظور وٹو، محبوب الحق سرتاج عزیز، جنرل اختر رحمان چودھری نثار جیسے اور بے شمار قادیانی یا قادیانی نواز افراد ضیاء کی حکومت میں اہم عہدوں پر فائز رہے۔ کیا 1984 کا بل پاس کرنے کے بعد ضیاء بھول گیا تھا کہ آئین کے مطابق قادیانیوں کو سرکاری اعلیٰ عہدوں اور وزارتوں پر تعین کیا ہی نہیں جا سکتا تھا؟ ستمبر 1974 میں کے فیصلے کے بعد بھٹو کی حکومت کوئی 2.5 سال قائم رہی، مگر اس عرصے میں بہت سے قادیانیوں کو بڑے عہدوں سے نکال دیا گیا، مگر دیوبندی جماعتی وہابی قادیانی اور سیکولر جو ضیاء کو قادیانیوں کا سب سے بدترین دشمن قرار دیتے ہیں، اگر اصل کے ہیں تو جواب دیں کہ ضیاء نے اپنے 11 سالہ دور میں کتنے قادیانیوں کو اعلیٰ سرکاری عہدوں سے نکالا؟ زبانی جمع خرچ سے ضیاء کو قادیانی دشمن قرار دینا آسان ہے، مگر عملی طور پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سچ یہ ہے کہ 15 فروری 1987 کو پاکستان کا وزیر خارجہ یعقوب علی خان قومی اسمبلی میں 300 صفحات پر مشتمل کاغذات کی خفیہ رپورٹ ایوان کے سامنے لاتا ہے، جس کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ملک کے سب سے بڑے ادارے پاکستان آرم فورسز میں 328 قادیانی آفیسرز پائے جاتے ہیں، جن کی فہرست یوں ہے: 2 لیفٹیننٹ جنرل، 5 بریگیڈیئر، 6 کرنل، 56 لیفٹیننٹ کرنل، 135 میجر ہیں، اور یہی حال پاک فضائیہ اور نیوی کے افسران کا تھا۔ جن بڑے افسران کی کل تعداد فوج کے تینوں شعبوں میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 328 بنتی ہے۔ بیوروکریسی وغیرہ میں قادیانیوں کی تعداد ضیاء دور میں بہت زیادہ تھی۔ اگر اس کو ضیاء کی پرسیکیوشن کہتے ہیں تو شفقت کا کیا حال ہوگا، جن قادیانیوں پر کلیدی عہدوں کی پابندی تھی، مگر ضیاء دور میں پاکستان کے سب سے مضبوط ادارے میں ان کی جوک در جوک برتیوں کو دیکھ کر بھی اگر جو لوگ ضیاء کو قادیانی دشمن کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اسلام و پاکستان دشمن ہیں، قادیانی حلیف ہیں۔